عظما بخاری صاحبہ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے اتنے سی سی پی او یا آئی جیز بدلے ہیں کیونکہ پچھلوں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, اور آپ لوگوں کے دور میں اس لیے تبدیلیاں نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ لوگ ملے ہوتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے اپنے ناجائز قبضوں کے لیے اور غیر قانونی کاموں کے لیے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بائی دی وے ویسے انٹرویو میں کہا ہے. بہت شکریہ احتشام. بہت ساری باتیں ہیں جو رسپونڈ کرنے والی ہیں. پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی کو بتا دوں کہ جس آئی بی کی رپورٹ کو آپ مان نہیں رہے نا, وہ چیلنج کر چکے ہیں اور کورٹ سے بھی ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اس یہ آئی بی کی رپورٹ کے اوپر. جب اپنی تقرری کو انہوں نے آپ کے سی سی پی او صاحب نے کورٹ میں چیلنج کیا اور کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, سو ان کی اسی لیے جو ہے پروموشن نہیں ہو سکی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب کو جو ہے وہ آپ کی جو انفارمیشن کوئی آپ کے پاس اگر موجود ہے, زبان زد عامہ یہاں پہ کسی بھی پولیس والے سے پوچھ لیجئے. اور پھر یہ ہے بیک گراؤنڈ بتاتی ہے. جب آئی جی کو عارف نواز صاحب کو جب اس کو ہٹا دیا گیا, شعیب دستگیر صاحب کو جب ہٹا دیا گیا اس سی سی پی او کی وجہ سے, تو اس کے بعد میسیجز لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور وہ بیچارے جو دوسرے موصوف اب آئے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے اوپر بھی کافی سوالات ہیں بائی دا وے, اور ان کے اوپر بھی کچھ سمگلنگ وگلنگ کے اور یہ بھی ایشوز جو ہے جب وہ پشاور میں پوسٹڈ تھے تب تھے. سو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور وہ اس کا بڑا اظہار کرتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, میرے پاس بھی انفارمیشن ہے. پولیس والوں کو سامنے بٹھا کے وہ کہتے ہیں مجھے رپورٹ کرنا, خبردار کسی نے آئی جی کے افسر کی طرف دفتر کی طرف دیکھا بھی تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ثابت کر دیں, عباسی صاحب کہہ رہے تھے ثابت کر دیں, جج بھی آپ ہیں, گواہ بھی آپ کے ہیں, یہ وہ ہے. مطلب اپنے وزیر اعظم کی طرف آپ کو خیال آتا ہے جو سب کو بیٹھ کے وہاں پہ کلین چٹیں دے رہے ہیں. عثمان بزدار کو شراب لائسنس میں کلین چٹ دی, اس کے بعد نیب نے ان کو بلانا چھوڑ دیا. اب وہ جو ٹرانسفر اور ٹھیکوں کے اوپر جو پیسے پکڑ رہے ہیں, اور خود ان کی پریس کانفرنس ان کے ایک رشتہ دار کے سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ جی ہم سے پیسے لیے اور وہ کیا, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ. اور وہ خود جج بنے ہوئے ہیں, ہر ایک کو وہ کلین چٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے. فردوس آپا جو ہے وہ وہاں بری تھی, یہاں وہ آ کے مسلط ہو گئی ہیں, یہاں پہ وہ نیک پاک باز ہو گئی ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو خود کلین چٹس دے رہے ہیں, ابھی دے لیں, ابھی دے سکتے ہیں آپ. ابھی آپ کا راج چل رہا ہے نا, لیکن آنے والے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ دے رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ جو دوسرے اداروں کی اور ان کی باتیں کرتے ہیں, لمحہ فکریہ ہے کہ ہر ادارے کو یہ استعمال کر رہے ہیں. فوج کے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, ان کا نام لے لے کے جو ہے وہ ان کے ترجمان بن کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں خدمت کرنے کی. عدلیہ کا نام لے کر جو ہے وہ, اور پھر عدلیہ کو ڈائریکشنز دیتے ہیں کھڑے ہو کے باقاعدہ میٹنگ کے اندر, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, آپ وہ کریں. اسپیکرز کو ڈائریکشنز دیتے ہیں, نیب کو استعمال کرتے ہیں. آج کل تو اینٹی کرپشن بھی استعمال ہو رہی ہے. مطلب اندازہ لگائیے کہ خود جنہوں نے آٹا چینی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے ادویات میں پیسے کھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کھائی ہوئی ہے اس ملک کی, وہ دوسروں کو بھاشن دینے چلے ہیں اور وہ دوسروں کو سکھانے چلے ہیں کہ ایماندار کیسے ہوتے ہیں. یہ ایمانداری جس نے دی تھی نا ان کو وہ سرٹیفکیٹ جس میں یہ بڑا اچھا عظما صاحبہ, ایک سوال آپ سے بھی ہے میرا, ان کے ساتھ کوئی سلام دعا لینے کو تیار نہیں ہے. ایک سوال میرا آپ سے بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس سی سی پی لاہور کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی کارکردگی اور ان کا ریکارڈ تو کافی گھٹیا ہے, میرے سامنے ہے. اور اس پہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم پولیس کو ہر طرح کے سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کر دیں گے, تو پھر سی سی پی لاہور کی جو پوسٹنگ ہے دیٹ از دا جاب آف آئی جی پنجاب. لیکن خان صاحب کل کے انٹرویو میں خود یہ مان گئے کہ سی سی پی لاہور ان کی چوائس ہے اور انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, تو پھر سیاسی اثر و رسوخ سے پولیس پاک کیسے ہوئی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. صداقت علی عباسی صاحب سے پوچھیں گے, یہ ایک میرا سوال ہے باوجود ان کے گھٹیا ریکارڈ کے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج ہی کی ایک خبر ہے, میرا آپ سے سوال بھی ضروری ہے, نہیں تو لوگ کہیں گے کہ میں آپ کی سائڈ لے رہا ہوں اور گورنمنٹ سے سخت ہوں اور آپ سے میں نے لفافہ پکڑ لیا, اس لیے میری بات سن لیں آپ پلیز, مہربانی کریں. اچھا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ہم نے سنا پاپڑ والا, پھر ہم نے کباڑی کا سنا, پھر ہم نے چپڑاسی کا سنا, پھر ہم نے فالودے والے کا بھی سنا. لیکن حال ہی میں خبر آئی ہے کہ ایک گوالا جس کا تعلق پتوں کی سے ہے, وہ کہتا ہے میں ساری زندگی برطانیہ نہیں گیا, اس کے نام سے, اس کے آئی ڈی کارڈ سے لندن سے ایک ٹی ٹی ٹرانسفر ہوئی ہے سلمان شہباز صاحب کے نام پہ $1,63,000 US کی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو بھی تو دینا پڑے گا نا عوام کے سامنے. یہی تو ان کا بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے.
دیکھیے پہلے تو میں سی سی پی والی بات صرف 2 جملوں میں ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ جی موصوف جو ہے ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے ان کی شہرت کی وجہ سے، اور ان کو دادا گیری کرنے کے لیے لاہور میں، اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور اپنے بائی دا وے اپنے کام کرانے کے لیے وہ ذاتی ملازم کے طور پر لایا گیا ہے، تو اس پہ آپ کو شمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ خود چکے جی بیرسٹر بھی ہیں احتشام، آپ کو معلوم ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جو ای سی ایل والا کیس تھا شہباز شریف صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر، آپ نے وہ ججمنٹ دیکھی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ تعریف کر چکے ہیں، اور اگر کوئی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی، وہ ٹیکس کے زمرے میں آ سکتی ہیں، وہ کسی اور زمرے میں آ سکتی ہیں۔ انہوں نے تو ہمارا کیس بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے وہ آشیانہ میں بھی پتہ نہیں اربوں روپیہ کا وہ ہو گیا تھا، صاف پانی میں بھی تباہی ہو گئی تھی، 56 کمپنیاں پنجاب کی کھا گئی تھی تو پنجاب آپ کو۔ یہ مان رہی ہیں کہ آج وہ منی کہاں ہے لانڈرنگ سب نہیں ہے کیسز؟ لیکن آپ نے مشکوک ان کی ٹرانزیکشن ہے؟ آپ یہ مان رہی ہیں کہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، منی دیکھیے لانڈرنگ نہیں ہے، مشکوک میں ٹرانزیکشن؟ نہیں جی میں نہیں جانتی، میں چونکہ ظاہر ہے اس کیس کی حوالے سے ڈیٹیلز میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ اگر اسی طرح کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ کو ہاں یاد کرا دوں، شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر جو جی خسرو جی جی بختیار صاحب کے بارے میں کہا گیا، آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھی 40 ارب روپے سے زیادہ کی مشکوک ٹرانزیکشنز تھی، اس کے اوپر تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسا کریں نا، ایک ہی قانون بنائیں، اس قانون پہ سب کو ٹرائی کر لیں کہ کیا ٹیکس مینجمنٹ کے اوپر یا کچھ اور معاملات جو قانونی اگر کوئی سپیس ملتی تھی اس کے اوپر اگر ایک نے غلط کیا ہے تو صرف اسی نے غلط کیا ہے، یا یہ ایک پیٹرن بنا ہوا تھا اس ملک کے اندر کہ وشفل تھنکنگ اس طرح عظما سے جو ہے بخاری معاملات صاحبہ، چلتے تھے، وشفل لیکن تھنکنگ شہباز کہ صاحب ایک کے قانون بنائیں اور جی سب پہ اس کو لاگو کر دیں۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوا 72 ہاں جی سال سے، وشفل اور میں تھنکنگ نے اپنی تقریباً ہاں جی وشفل تھنکنگ